یہ استغنا جو ہے، استغنا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف اس طرح متوجہ کر دیا جائے کہ اس کی زندگی میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کا ذہن غیر اختیاری طور پر اللہ کی طرف چلا جائے۔ اب اس کے طریقے ہیں، طریقے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پریشانی بھی کوئی لاحق ہو سکتی ہے، کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، وسوسوں کا اور بے یقینی کا طوفان بھی دماغ میں آ سکتا ہے۔ اس کی مدت بھی ہوتی ہے، مدت اس کی 1 دن سے لے کر 10 سال تک کا عرصہ ایسا ہوتا ہے، اور تصور میں اس کو حیرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی انسان کے اوپر ایسے خیالات کی فلم ڈسپلے کی جاتی ہے اس کے ذہن کے اوپر کہ جس میں بے یقینی، شک و شبہ، وسوسے اور نا امیدی کے نقوش بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ فلم کے نقوش اس کے ذہن کے اوپر ڈسپلے ہوتے ہیں، اسی حساب سے وہ پریشان ہوتا ہے، اور جب پریشانی اپنی آخری انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اب یہ پیر و مرشد کا کام ہے کہ وہاں سے اسے نکال کے وہ دوسری پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جب وہ اس پریشانی سے نکلتا ہے اسے تیسری پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ اس میں قندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبدالعزیز بن دباغ کے شاگرد کا مجھے ایک قصہ سنایا۔ حضرت عبدالعزیز دباغ کے ایک شاگرد تھے جنہوں نے یہ ابریز تبریز کتاب لکھی ہے، پیر و مرشد کی خدمت میں مستقل رہتے تھے۔ پیر و مرشد نے فرمایا کہ بھائی تم شادی کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں سرکار شادی تو نہیں کرنی، میں شادی اب کیا کرنی ہے، آپ کے پاس ہے یہی شادی ہے۔ بہرحال انہوں نے مجبور کر کے ان کی شادی کرا دی۔ جب شادی کرا دی تو ذہن بیوی کی طرف زیادہ ہو گیا، اور یہ ہے اصول بات ہے۔ دیکھیے شادی کے بعد آدمی کتنی شادی سے پہلے باتیں کرے، شادی کے بعد ذہن اس کا والدین سے، بھائیوں سے، دوسرے اعزاء سے، رشتے دار سے، کہ جبلی بات ہے، ذہن بیوی کی طرف ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مرشد صاحب نے، پیر و مرشد نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں بیوی سے زیادہ محبت ہے یا ہم سے زیادہ محبت؟ انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے تو بیوی سے زیادہ محبت ہے۔ مگر کیسی ناانصافی کی بات ہے بھائی شادی ہم نے کرائی اور محبت بیوی سے تم زیادہ کر رہے ہو بھائی۔ تو صاحب میں کیا کروں، میرا جو دل ہے وہ تو میں نے سچی بات کہی دی۔ ہو گیا نہیں، یہ غلط ہے۔ جس آدمی نے تمہیں تحفہ دیا ہے اس آدمی کی قدر و منزلت زیادہ ہونی چاہیے تحفے سے۔ تحفہ تم استعمال کرو، تمہارے استعمال کے لیے دیا، لیکن قدر و منزلت کی بات جو ہے وہ اس آدمی کی زیادہ ہے جس نے تمہیں تحفہ دیا۔ مختصر یہ کہ ان کے ذہن میں کہ وہ مرشد کی جو اہمیت ہے وہ اتنی نہیں ہو سکی جو بیوی کی ہو سکی، جو بیوی کی تھی، اور وہ بیوی جو ہے اللہ کو پیاری ہوگی، مگر بہت تکلیف ہوئی، بہت اذیت ہوئی۔ کافی دنوں کے بعد ذہن ہلکا ہوا، بیوی کی یاد جو ہے وہ کم ہوئی، انہوں نے دوسری شادی کرائی۔ وہ دوسری شادی جو تھی وہ اس سے بہت زیادہ خوبصورت بیوی تھی، اس لیے اللہ نے ایک بیٹی بھی دی تھی۔ اب انہوں نے پوچھا کہ بھائی اب بتاؤ بیوی سے زیادہ محبت ہے یا ہم سے زیادہ محبت ہے؟ صاحب میں تو کیا کروں، میں بڑا مجبور ہوں، کیا کہوں، مجھے تو بیوی سے زیادہ محبت۔ قصہ مختصر یہ بیوی مر گئی۔ اب بیوی مرنے کے بعد انہوں نے، کیونکہ بیٹی بیوی کی نشانی تھی، بیوی کی طرف سے ذہن ہٹ کر بیٹی کی طرف آ گیا۔ اب بیٹی کو بے انتہا پیار کرنے لگے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بھائی بیٹی پیاری ہے یا ہم پیارے ہیں؟ تو وہ کہتے پیاری تو زیادہ بیٹی ہی رہتی ہے، وہ بیٹی مر گئی۔ 3 دفعہ انہوں نے پھر شادی کرائی۔ اب جب انہوں نے کچھ عرصے کے بعد پوچھا
بھائی تم یہ بتاؤ بیوی سے محبت زیادہ کرتے ہو یا ہم سے محبت کرتے ہو؟ تو فرمایا جی بیوی میں کیا رکھا ہے، آپ ہی ہیں اصلی محبت۔ تو ایسی بیوقوفی کی بات ہے۔ دیکھیے مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک تجرباتی عمل سے گزار دی۔ بات بڑی سخت ہے کہ 2 بیوی مر گئی، 1 بیٹی مر گئی، اور تیسری دفعہ اس بندے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں کس قدر نادان اور بیوقوف ہوں کہ جس نے میری شادی کرائی وہ موجود ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، 1 بیوی مر گئی، دوسری مر گئی، بیٹی مر گئی، تو جو ذریعہ میری اس خوشی کا، اس تسکین کا اور اس آسودگی کا ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ ایک ایسی نادانی ہے کہ جو چیز موجود ہے اسے میں نظر انداز کر رہا ہوں، اور جو چیز فانی ہے اس کو میں اہمیت دے رہا ہوں۔ تو استغنا کی صورت یہی ہے کہ جب اس بندے کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ پیر و مرشد ہی سب کچھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیر و مرشد کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور قربت ہے وہ اسی وقت منتقل ہوگا کہ جب وہ ہر چیز سے زیادہ پیر و مرشد کو عزیز رکھے۔ زبانی جمع خرچ تو بہت ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ میں ہماری عمر تمہیں لگ جائے، ہم مر جائیں تم جیتے رہو، یہ سب باتیں ہیں زبانی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا ہماری تو زندگی جو ہے بس وہ پیر و مرشد کے لیے، ہمارا تو سارا کاروبار پیر و مرشد کے لیے، ہماری تو بیوی بچے ہی پیر و مرشد کے لیے۔ لیکن یہ تجرباتی طور پر جب آدمی اس سے گزرتا ہے تو پھر واقعی جو کچھ وہ کہتا ہے ایسا ہوتا نہیں، لیکن وہ چیز اس طرح ہو جائے اس کے لیے اس کو پریکٹس کرائی جاتی ہے، اور اس کو استغنا کی طرز فکر سے مانوس کرنے کے لیے، استغنا کی طرز فکر اس کے اندر راسخ کرنے کے لیے، اور اس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ زبانی کیا کہہ رہا ہے اور اس کے دل میں کیا ہے، اس کو تجرباتی زندگی سے گزارا جاتا ہے۔ اور جب وہ تجرباتی زندگی سے گزر جاتا ہے تو چونکہ مشاہدہ بن جاتا ہے، اس لیے زندگی کی کوئی بڑی سے بڑی چیز اسے متاثر نہیں کرتی اور وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ استغنا کے بارے میں جب آپ غور و فکر کریں گے تو وہاں یہ دیکھیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اپنے لیے کوئی چیز نہیں بنائی، نہ کپڑے بنائے، نہ پانی بنایا، نہ جو آپ نے ماں کا دودھ پیا ہے وہ دودھ بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی زندگی میں کام آنے والے تمام وسائل پہلے سے موجود تھے۔ آپ کے اندر جوانی بھی تھی، آپ کے اندر بڑھاپا بھی تھا، آپ کے اندر عقل و شعور بھی تھی۔ اب جیسے جیسے آپ زندگی گزارتے رہے اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وسائل، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ضرورتیں جو آپ کے جسم کو تھیں یا اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے لیے ضرورتیں پیدا کی آپ کو میسر آتی رہی۔ لیکن جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کاروبار کیا، میں نے ملازمت کی، میں نے عقل استعمال کی، میں عقل استعمال نہ کرتا تو کاروبار کیسے ہوگا، میں اگر محنت مزدوری نہیں کرتا تو روٹی کہاں سے کھاتا۔ حالانکہ اگر طرز فکر صحیح ہو تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ محنت مزدوری کا جو عمل یہ شروع ہوا 18-19 سال 20 سال میں، تو 18-20 سال کی جو عمر گزر گئی پیدائش سے لے کے 18-20 سال تک، اس میں نہ آپ نے محنت مزدوری کی، اس میں نہ آپ نے کوئی کاروبار کیا، اس میں نہ آپ نے اپنا عقل اور دماغ استعمال کیا، لیکن 20 سال تک آپ نے کھانا بھی کھایا، 20 سال تک آپ نے کپڑے بھی پہنے، 20 سال تک آپ کے اندر عقل و شعور کا اضافہ بھی ہوا، 20 سال میں آپ بالکل
ایک چھوٹے سے بچے تھے کہ اپنی حرکت بھی آپ خود نہیں کر سکتے تھے. اب 20 سال میں آپ دوڑنے بھی لگے, بھاگنے بھی لگے, لڑائیاں بھی لڑنے لگے, کشتیاں بھی لڑنے لگے. کہ آپ کے اندر طرز فکر استغنا نہیں ہوگی